بسم الله الرحمن الرحيم. عن خالد بن عمر العدوي قال خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال الله أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بسرم إلى آخر الحديث. یہ مسلم شریف کی 2967 نمبر حدیث ہے، جس میں ایک صحابی کا ایک خطبہ اور ایک اسپیچ ہے۔ حضرت خالد بن عمر عدوی کہتے ہیں کہ عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ بصرہ شہر کے گورنر تھے، انہوں نے ہمارے سامنے تقریر کی، اسپیچ دی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور اس کے بعد کہا اما بعد، سنو، فإن الدنیا قد آذنت بسرم، کہ دنیا نے اپنے ختم ہو جانے اور مٹ جانے کا اعلان کر دیا ہے۔ کیسے اعلان کر دیا ہے؟ دنیا نے اپنے ختم ہو جانے کا کیسے اعلان کیا ہے؟ ہر دن دیکھتے ہیں نا، جنازہ اٹھ کے جاتا ہے اور انسان واپس نہیں آتا۔ اس سے بڑا اعلان کیا ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ تم بھی اسی طرح ایک دن لاد کے جاؤ گے، تو اس کے لیے ریڈی رہو کہ دنیا چھوڑ کے جانا ہے تم۔ وَوَلَّتْ حَزَّا، اور دنیا تم کو چھوڑ کر کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ تم آگے کی طرف جا رہے ہو، تمہارے آگے سے کیا آ رہا ہے؟ آخرت آ رہی ہے نا۔ موت آئے گی، موت کے بعد قبر ہے، قبر کے بعد قیامت ہے، قیامت کے بعد جنت جہنم ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ دنیا پیچھے چھوڑ کے جا رہی ہے تم کو، اور تم کدھر جا رہے ہو؟ آگے کو، آخرت کی طرف۔ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْإِنَاءِ يَتَصَابُّهَا صَاحِبُهَا، اور دنیا سے صرف اتنا ہی بچا ہے جتنا کھانے والا جب کھا لیتا ہے تو برتن میں جو بچا رہ جاتا ہے نا، چاٹنے پہنچنے کے لیے کتنا رہتا ہے، وہ اتنا ہی صرف بچا ہے۔ یعنی دنیا بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ وَإِنَّكُمْ مُنْتَقِلُونَ مِنْهَا إِلَى دَارٍ لَا زَوَالَ لَهَا، اور یہاں سے تم ایسے گھر میں ٹرانسفر ہونے والے ہو جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دنیا تو ختم ہو جائے گی، لیکن جدھر جا رہے ہو، جس سفر پہ، وہ سفر ختم نہیں ہوگا۔ فَانْتَقِلُوا بِخَيْرِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ، اس لیے دنیا سے بہترین چیز جو ہو سکتی ہے وہ لے کر کے جاؤ۔ کیا مطلب ہوا؟ اب اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت سے دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بار آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس جتنی پراپرٹی، جتنا مال ہے، اس میں سب سے زیادہ قیمتی خیبر کی زمین ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے اللہ کے راہ میں دے دوں تاکہ مجھے وہاں کام آئے۔ یہ ہے اس کا مطلب، یعنی تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کا جو بیسٹ ہے وہ آخرت کے لیے بھیجو، کیونکہ جو بھیجو گے وہی تم کو ملے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ آخرت ہمیں کب یاد آتی ہے؟ جب سب کچھ ختم ہوتا ہے، سب کی ڈیمانڈ، سب کی خواہش، سب کی چاہت پوری کر دی، اب کچھ بچا نہیں، تو چلو اب آخرت کے لیے۔ وہ نہیں، پھر کہتے ہیں فَإِنَّهُ قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفِيرِ جَهَنَّمَ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان کیا کہ جہنم کے کنارے سے ایک پتھر ڈالا جاتا ہے تو فَيَهْوِي فِيهَا 70 عَامًا لَا يُدْرِكُ لَهَا قَارًا، 70 سال تک گرتا چلا جاتا ہے
اور اس کا ڈیپتھ پتہ نہیں چلتا 70 سال تک. یعنی تم سوچو اگر تم کو پھینکا جائے گا اس میں، اگر تم جہنم کے لائق ہو گئے تو 70 سال تک تو خالی گرو گے، اس کے بعد پنشمنٹ اور سزا شروع ہوگی تو کیا ہوگا تمہارا. اور فرماتے ہیں واللہ لتملأن، اللہ کی قسم اتنی گہری جہنم ہے نا، دوزخ ہے نا، ایک دن آئے گا کہ وہ بھی لوگوں سے بھر دی جائے گی، جگہ نہیں رہے گی. اس کون ڈالے جائیں گے؟ ہمارے آپ کے لیے. افعجبتم، کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہے، حیرت ہے؟ وَلَقَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِن مَصَارِعِ الْجَنَّةِ مَسِيرَةُ 40 عَامًا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جنت کے جو 2 دروازے ہیں نا، دروازے نہیں، ایک دروازے کے 2 حصے ہوتے ہیں نا، 2 اس کو پارٹ بولتے ہیں نا، ان دونوں کے بیچ میں 40 سال کی سفر کے برابر ڈسٹینس ہے. 40 سال آدمی چلے گا دونوں کے بیچ میں، تب جا کر کے وہ جنت کے دروازے سے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچے گا. اب جیسے یہ دروازہ ہے نا، تو یہاں سے اتنا کتنا ہے، 6-7 فٹ ہے. 40 سال تک چلے گا آدمی، تب جا کر کے جنت کے 2 دروازوں کے بیچ کے 2 پارٹ کے بیچ کی جگہ پھر پورا کر سکے گا. اور فرمایا وَلَيَأْتِيَنَّ عَلَيْهِ يَوْمًا وَهُوَ قَزِيزٌ مِّنَ الزِّحَامِ، اور ایک دن ایسا ضرور آنے والا ہے کہ وہ بھی بھر جائے گا. جنت میں جانے والے بھی الحمدللہ لوگ ہوں گے. اب اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ دنیا کے حالات بدلتے رہتے ہیں، لیکن آخرت میں جو مل گیا وہ پرماننٹ کے لیے. اب اپنی مثال دے کے بتاتے ہیں کہ دیکھو میری کیا حالت تھی اور اب کیا حالت ہے. وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَّعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ دن بھی دیکھے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم 7 لوگ تھے. صرف کتنے لوگ تھے؟ 7 لوگ تھے. مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ، ہمارے پاس کھانے کو درختوں کے پتے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. کیا کھاتے تھے؟ جھاڑ کے پتے، درختوں کے پتے. حتی قرحت اشداقنا، یہاں تک کہ ہمارے جبڑے، ہمارے گال چھل گئے. فالتقطت بردة فشققتها بینی وبین سعد بن مالک، مجھے ایک بار ایک چادر مل گئی. کھانے کو کھانا نہیں تھا، پہننے کو کپڑے نہیں تھے. ایک دن کہیں سے ایک چادر ملی تو میں نے کیا کیا، فشققتها، میں نے اسے پھاڑا اور ایک حصہ میں نے خود پہن لیا. کہاں سے؟ یہاں سے نیچے پاجامہ جہاں ہم لوگ باندھتے ہیں نا، اوپر کا نہیں تھا. وبین سعد ابن مالک، اور ایک حصہ سعد ابن مالک کو دے دیا. اور فما اصبح اليوم منا احد الا اصبح اميرا على مصر من الامصار، اور آج حالت یہ ہے کہ ان 7 میں سے ہر ایک کسی نہ کسی سٹی کا گورنر ہے، کسی اسٹیٹ کا مالک ہے. کون؟ جو وہ 7 لوگ پتے چباتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی اور سیکریفائسز کا بدلہ یہیں پہ یہاں بھی دیا. اور آگے کیا فرماتے ہیں، وَإِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ فِي نَفْسِي عَظِيمًا وَعِنْدَ اللَّهِ صَغِيرًا، اور میں اللہ کی پناہ اور اس کی پروٹیکشن چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ میں تو بڑا رہوں، اپنے آپ کو بڑا سمجھوں، آئی ایم سم تھنگ، لیکن اللہ کی نظر میں گھٹیا اور ذلیل ہو جاؤں، اس بات سے میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پروٹیکشن کا. یہ حدیث ہمیں کیا سکھاتی ہے، کیا لیسن ہے اس میں؟ سب سے پہلا، دنیا ختم ہونے والی ہے اور بہت جلد ختم ہو جائے گی، آخرت کے لیے تیاری کریں. دوسرا، جو ہمارے پاس ہے اس کا بہترین حصہ آخرت میں بھیجنا،
کیونکہ اگر آپ کچے مکان بنائیں گے تو اس میں رہیں گے، محل بنائیں گے تو اس میں رہیں گے، دونوں آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور تیسرا، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے سیکریفائسز دیں گے، جان اور مال کی قربانیاں دیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی وعدہ کرتا ہے کہ ان کو دے گا، جیسے ان 7 لوگوں کو دیا۔ درخت کے پتے چبائے تو اللہ تعالیٰ نے اسٹیٹ کا گورنر بھی بنایا۔ اور آخری جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ انسان کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہاں لوگوں کی نظر میں تو بڑے صاحب ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑے مالدار ہیں، بڑے لیڈر ہیں، اور مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب سے ذلیل آدمی تھے ٹمپور کے اندر، میرے سامنے مت آنا، اٹھاؤ فرشتوں اس کو جہنم میں لے آ کے جھونکو۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں اس بات سے اللہ کی پروٹیکشن چاہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو تو بڑا سمجھوں، لیکن خدا کی نظر میں میری کوئی عزت، کوئی ویلیو نہ ہو۔ اور یاد رکھیے، یہ آخری بات ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان ٹمکور میں کوئی نہیں جانتا اس کو، لیکن اللہ کی نظر میں ٹمکور کے سارے لوگوں سے اچھا، اور ہو سکتا ہے کہ جس کا ڈنکا بج رہا ہو اس کو وہ اللہ کی نظر میں سب سے گھٹیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو پلان کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔